السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ ورشا نے اسے اپنے پاؤں میں سے اٹھایا اور خود بھی اٹھ گئی۔ وہ کافی دنوں بعد نیچے آئی تھی۔ خرم اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ عادل نے اسے اس کے پیچھے چلتے دیکھا، نگاہیں پھیر گیا اور دوسری طرف باقی سب نے اٹھ کر ورشا کا استقبال کیا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کتنے دنوں بعد ناشتہ کر رہی تھی۔ لگتا تھا اپنی خوشیوں سے منہ ہی موڑ گئی ہے۔ ورشا ڈیڈی سے ملی، انہوں نے اسے بیٹھایا اور وہ سب ناشتہ کرنے لگے۔ خرم تو وہیں کھڑی رہی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی اور کسی نے بھی اس پر توجہ دینا مناسب بھی نہیں سمجھا۔ وہ سب خود غرض تھے یا شاز کا اس سے بدلہ لے رہے تھے؟ نہیں، شاید عادل کا بدلہ لے رہے تھے۔ وہ یوں ہی سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ تبھی ایک مضبوط آواز ابھری تھی، نورین۔ عادل نے ملازمہ کو بلایا تو وہ سنبھلتی ہوئی باہر آئی اور عادل کی طرف دیکھنے لگی۔ ناشتہ دے دو، نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھا تھا اس کا، بس اپنی ملازمہ کو حکم دے دیا کہ دے دے اسے بھی ناشتہ۔ نورین نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے واپس چلی گئی، اور وہ سب پھر سے اس سے لا تعلق ہو کر ناشتہ کرنے لگے۔ سب پرسکون تھے، ورشا کے نخرے اٹھا رہے تھے۔ خرم نے نورین کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی اور حسرت سے عادل کو دیکھا۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ وہیں ایک چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی، اور بھوک بھی تو لگی تھی۔ تبھی اس نے جلدی جلدی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کچھ ہی لقمے لے سکی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ پر اس کا لقمہ وہیں رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ عادل اسے ہی دیکھ رہا تھا، دانت پر دانت چڑھائے ضبط سے، جیسے اس کی برداشت سے بہت کچھ باہر ہو۔ اس نے خرم کے بازو کو جکڑا اور اسے وہاں سے لے کر چلتا ہوا سامنے کی جانب چلا گیا۔ خرم کی پلیٹ گر گئی تھی۔ سب نے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ عادل کی فیلنگز سے سب واقف تھے۔ اگر وہ اس کے ساتھ نارمل ہو جاتا تو کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ وہ سب کچھ نہ کہتے اسے، مگر در حقیقت یہ عادل کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا، کیونکہ اشار نے عادل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی آج صبح ہی اس بارے میں، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر بس اتنا کہا، خرم اس گھر میں اس کی وجہ سے موجود ہے اور خرم صرف عادل کا مسئلہ ہے، باقی گھر کا کوئی بھی فرد اس پر توجہ نہ دے۔ ارسلان اور اشار چاہتے تھے وہ نارمل رہے، جبکہ باسم کو تو خود ہی خرم پر تب چڑھی ہوئی تھی، تبھی وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ اور ڈیڈ کو آج کل صرف ورشا کی فکر تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی دیکھنے یا سننے کو تیار نہیں تھے۔ اور عادل چاہتا ہی کب تھا کہ ڈیڈ اس کی جانب فوکس کرتے؟ تبھی اس نے سب کو روک دیا تھا، اور عادل کے معاملات سے اکثر سب ہی دور رہتے تھے۔ اس کا دماغ خراب سا تھا، وہ گھر والوں سے بھی چڑھ جاتا تھا۔ تبھی خرم اور عادل کے معاملات میں بولنے سے سب ہی باز رہے۔ دوسری طرف عادل اسے اپنے روم میں لے آیا اور اندر دھکیل کر اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھا۔
خرم ایک دم گھبرا کر اس سے دور ہوئی، بڑی بڑی سہمی سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ عادل کے چہرے پر صاف ظاہر تھا جیسے ضبط کر رہا ہو، اور ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ خرم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو ابلنے کو بے تاب تھی، اور عادل نے ضبط کھوتے ہوئے دیوار پر کئی مکے دے مارے۔ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، ایک منٹ کے لیے بھی، اپنے گھر میں اپنی نظروں کے سامنے تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے تمہارے وجود سے گھن آ رہی ہے، تمہارے اس ڈرامے سے میں پاگل ہو رہا ہوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں جکڑتے وہ چلایا کہ خرم کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ عادل، خرم نے کچھ بولنا چاہا مگر عادل نے اس کا منہ جکڑ لیا۔ میرا نام مت لینا اپنی زبان سے، کبھی بھی مت لینا۔ تمہاری اوقات تھی مجھ سے بدلہ لینے کی۔ وہ دھاڑتا ہوا اسے دور پھینک گیا اور خرم بیڈ پر جا گری۔ جہازی سائز بیڈ تھا، وہ سکڑ سی گئی، رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اٹھی، اس کی دیوانگی دیکھ کر اپنی غلطی پر مر جانے کا دل کیا تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ برا رویہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ اسے کتنا بڑا دکھ دے چکی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ مگر شٹ اپ، وہ ہاتھ اس پر اٹھاتا تھم گیا۔ خرم نے خوف سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے سب مما اور آنٹی کے کہنے پر کیا، مجھے نہیں پتا تھا کچھ بھی۔ گیٹ آؤٹ، گھسیٹ کر اس نے اسے کھڑا کیا اور دروازے کی جانب پھینک دیا۔ جاؤ یہاں سے، وہ رخ موڑ گیا۔ اس گھر سے ہی نکل جاؤ، کیونکہ میں چاہ کر بھی تمہیں برداشت نہیں کر پا رہا، وہ بھڑک کر بولا۔ خرم کے آنسو بہنے لگے۔ میری بات تو سمجھیں۔ کیا سمجھوں؟ وہ اس کی گردن جکڑ گیا۔ خرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میری محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، مجھ سے وہ سب زبردستی کروایا گیا تھا۔ کوئی کھوٹ تھا اس سینے میں، تبھی تو تم نے وہ سب کیا، ورنہ محبت صرف چند لفظوں سے مل کر بنا ہوا لفظ تو نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ خرم اس کے قدموں میں بیٹھتی کہ عادل جیسے اپنے خول میں بند ہو گیا، اسے بالوں سے جکڑ کر اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر دھکیل دیا۔ اس گھر سے دفع ہو جاؤ اور آغا شاز کو کہو میری بہن کو آ کر لے کر جائے، اسی دن آنا یہاں تم بھی۔ وہ سختی سے بولا، چہرے پر استحضاء مسکراہٹ تھی، جبکہ سب لوگ ناشتہ ہی کر رہے تھے۔ ایک دم خرم کے باہر گرنے پر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ڈیڈ بولے۔ جو جس قابل ہے اسے اسی جگہ پر رکھ رہا ہوں ڈیڈ۔ اس سے شادی میں نے کون سے اپنی دلی خوشی کے لیے کی ہے، اور تم 9-2-11 ہو جاؤ۔ بھیا ہمیں کہیں نہیں جانا، بے ساختہ کانپتے لہجے میں ورشا بولی تھی۔ اس نے ورشا کی طرف دیکھا اور خرم کے پاس سے ایسے گزر گیا جیسے وہ کوئی بے زر سی چیز ہو، اور قیمتی اور حیثیت رکھنے والی صرف اس کی بہن ہو۔ خرم نے آنسو صاف کیے، پلٹ کر دیکھا۔ ورشا کا تو ایک ایک لفظ ہی قیمتی تھا۔ وہ سب روتی ہوئی ورشا کے لیے تڑپے تھے، جبکہ وہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی، ان لوگوں کو دیکھنے لگی۔ دل کیا اس سنگ دلی پر چیخ مارے،
وہ عادل وہ سمجھا نہیں سکی تھی۔ وہ بہت طاقت رکھتا تھا ہر چیز پر۔ اس نے وہاں سے نگاہیں پھیر لی، کچن کی جانب دیکھا۔ کچن کی جانب ایک دم نگاہیں اٹھی تو ملازمہ اسے بلا رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی اور اس جانب چل دی۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ نورین نے پھر سے ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، اور تم میری خدمت مت کرو۔ افسردگی سے سر جھکا گئی۔ جی، ہمیں تو عادل صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ کو کھانا پینا خود سے بار بار دیتے رہیں، نورین نے بتایا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے ساختہ بس اتنی سی ہی بات پر بہت خوش دکھائی دینے لگی۔ جی بھابھی جی، ہم تو سچ ہی کہہ رہے ہیں، بس ورشا بی بی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ نہیں جانتی کتنا خوش رہتی تھیں، اور اب اس حادثے کے بعد سے تو مرجھا گئی ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر بھی۔ نورین کی آنکھیں بھیگ گئی۔ خرم ایک بار پھر سے شرمندہ ہو گئی، جیسے ساس کے کیے دھرے میں اس کا ہی قصور ہو۔ نورین نے اس کے آگے کھانا لگا دیا۔ وہ کھانا کھانے لگی تھی، دل میں خوشی سی دوڑ گئی، یعنی وہ اس سے اتنی بھی نفرت نہیں کرتا۔ وہ خوش فہمی کا شکار ہو رہی تھی، اور اسی خوش فہمی میں بہت خوش بھی تھی۔ خرم کہیں نہیں گئی تھی، گھر میں دوبارہ اس سے کسی نے بات نہیں کی، اور سب سے اہم بات، عادل نے اس کے جانب دیکھا بھی نہیں۔ وہ ویسے ہی چاروں بھائی گھر سے جا چکے تھے۔ اس کے والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ آرام کر رہے تھے۔ ورشا نہیں جانا چاہتی تھی، اور شاید ورشا کے خاطر اسے بھی یہاں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی اس گھر میں کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں تھا۔ تبھی وہ کچھ دیر کچن میں، کچھ دیر لیونگ روم میں ادھر ادھر پھرتی رہی، اور پھر تھک کر وہ اسی کمرے میں آ گئی جہاں عادل اسے لے کر آیا تھا، یعنی ورشا کا کمرہ۔ اس نے دروازہ بجایا، اندر سے جواب نہیں آیا تھا، مگر وہ پھر بھی اندر آ گئی۔ ورشا بیڈ پر بلینکٹ کے اندر تھی، تھکی تھکی، سوجی آنکھیں اور اداس چہرہ۔ خرم کو دیکھ کر سیدھی ہو گئی، شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ خرم کو در حقیقت اس پر ترس آیا۔ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی، پھر بھی اس کے ساتھ ساس نے کتنا غلط کیا تھا۔ خرم اس کے پاس آ گئی، مگر وہ بستر پر نہیں بیٹھی، وہ کھڑی رہی۔ بیٹھ جائیں آپ، ورشا آہستگی سے بولی۔ دوسری طرف خرم کو عادل کی بات سے ڈر لگا کہ اس کے کمرے میں کیمرہ ہے اور اس نے دیکھ لیا تو۔ نہیں، تم بہت اچھی ہو ورشا۔ خرم اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگی۔ ورشا نے چونک کر دیکھا۔ ثنا نے جب اس سے پہلی بار دوستی کی تھی، یہی کہا تھا۔ ورشا مسکرا دی۔ ثنا نے بھی ہمیں یہی کہا تھا، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ تم اداس اچھی نہیں لگ رہی، مجھے نورین نے بتایا تھا، تمہاری ہنسی کی جل ترنگ پورے گھر میں گونجتی تھی۔ ورشا کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا، وہ چپ ہی رہی۔ تم زندگی سے منہ مت موڑو، وہ بولی۔ ہم منہ نہیں موڑ رہے، مگر ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے نہیں جانا یہاں سے کہیں بھی۔ وہ اچانک ہی رونے لگی تھی، اور خرم
اور خرم خود کو اس کے نزدیک آنے سے روک نہیں سکی۔ اس نے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ تو تم یہاں سے کہیں مت جاؤ، تمہارے بھائی کتنا تمہارا خیال کرتے ہیں، وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں تھا ہماری شادی کرا دی جاتی ہمارے مجرم سے۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ خرم اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شاز نے بہت بڑی غلطی کی ہے ورشا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اور غلطیاں کرنا ان لوگوں کے خاندانی فعل ہے۔ دھوکہ دینے میں ماہر ہیں یہ لوگ۔ ان لوگوں کے مردوں کی غیرتیں تو ختم ہوئی ہے، عورتوں نے بھی بے غیرتی کا چولہ پہنا ہوا ہے۔ وہ دروازے میں کھڑا اس پر طنز اچھالتا بولا۔ خرم جھٹکا کھا کر ورشا سے دور ہوئی۔ ورشا نے بھی خرم کو دیکھا۔ بھیا ان کا وہ مطلب نہیں تھا۔ ورشا بے ساختہ حمایت لے گئی۔ عادل مسکرا دیا، جھک کر اس کے سر پر پیار دیا۔ میری جان، تم ان جیسی لڑکیوں سے نا واقف ہو۔ مردوں سے لو لگاتی ہیں، محبتیں کرتی ہیں، اور محبت ہو جائے اسی مرد کو تو نیا مرد مانگتی ہیں، در حقیقت ہوش سے بھری ہوتی ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ خرم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ورشا کا بھی چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں سر جھکا چکی تھیں۔ تمہیں یہاں میری بہن کے نزدیک بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تم اگر میرے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرو گی تو طلاق نامہ لے کر اپنے گھر کی راہ لوگی۔ سختی سے وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ خرم کا وجود کانپ سا گیا۔ نہیں، طلاق نہیں، وہ اس سے دور نہیں جائے گی، وہ اپنی ہر غلطی مان کر اس کی تلافی کرے گی۔ خرم نے ورشا کی جانب دیکھا۔ ورشا، اگر کوئی اپنی غلطی مان رہا ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ عادل چونک کر بولا۔ اور وہ شرمندہ ہوا اور اس کی محبت جھوٹی نہ ہو تو وہ ساری زندگی اس شرمندگی کا توپ گلے میں لٹکا کر پیٹتی رہے۔ اسے صرف نفرت کا سامنا ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ورشا دونوں کی جانب دیکھنے لگی۔ خرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جبکہ ورشا نے بھائی کو دیکھا جو سر جھٹک کر نگاہ پھیر چکا تھا۔ بخار تو نہیں اب؟ اس نے ورشا کا فیور چیک کیا۔ ورشا چپ ہی رہی، جبکہ عادل مسکرا دیا۔ رات ہم تمہارے فیورٹ ہوٹل میں ڈنر کریں گے، اوکے ہنی؟ اب اداس نہیں بیٹھنا، وہ پیار سے بولا۔ ورشا نے سر ہلا دیا۔ کپڑے نکالو ورشا کے، انہیں آئرن کرو اور اس کا دل لگاؤ۔ وہ اچانک اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ ویسے بھی تمہاری حیثیت ایک جوکر سے زیادہ کی نہیں ہے، جو صرف میری بہن کو خوش کرنے اور اس کا دل لگانے کے لیے یہاں موجود ہو۔ تم اپنی مگرمچھ جیسے آنسو صاف کرو اور ہر ممکن طریقے سے اسے خوش رکھو۔ وہ حکم دینے لگا۔ اس سے آپ خوش رہیں گے؟ خرم نے اتنی ہی مدھم آواز میں سوال کیا تھا۔ اس کے جھکنے پر دل کی جو حالت تھی وہ لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ عادل نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ کافی ڈھٹائی آ گئی ہے تم میں۔ دور ہوتے ہوئے اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے۔ خرم ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں، صرف واضح کرنا چاہتی ہوں کہ محبت جھوٹی نہیں تھی۔ اگر سب جھوٹا تھا تو بکواس۔ وہ رکا۔ ورشا جو دیکھ رہی تھی، ورنہ ابھی اس کی گردن دبا دیتا۔ وہ دور ہو گیا۔ ورشا نے سر جھکا لیا۔
اپنا کام کرو، اس نے پھر سے کہا اور ورشا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بھیا ہم خود کر لیں گے، نورین کی ہیلپ لے لیں گے، وہ بولی۔ اچھا نہیں لگے گا اب خرم اس کے کام یوں کرے، تو یہ کس لیے تمہاری خدمت کے لیے آئی ہے، جس کا جو کام ہے اسے وہ کرنے دو۔ مگر اس نے کچھ کہنا چاہا کہ عادل نے اس کی طرف دیکھا۔ میں فائل بھول گیا تھا، بس وہی لینے آیا تھا۔ اب رونا نہیں ہے تم نے، اور خاص کر کسی بھی غیر کے سینے سے لگ کر نہیں رونا، اوکے ہنی، وہ مسکرا کر بولا۔ خرم کی آنکھیں پھر سے جلنے لگی، یوں لگا نورین نے جھوٹ بولا ہو، مگر امید چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر چھوڑ دیتی تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تبھی اس نے ورشا کی الماری کھولی۔ عادل جا چکا تھا۔ عادل کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے کہ وہ ایک جوکر کی حیثیت رکھتی ہے جو ورشا کو خوش کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، تو وہ اس کی محبت میں یہ بھی کرے گی۔ ہاں، یہ ثابت کرنے کے لیے وہ ایسا ہی کرے گی جیسا وہ کہے گا، بس ویسا ہی کرے گی۔ اس نے ورشا کے لیے کپڑے نکالے اور پلٹی تو چہرے پر اسمائل تھی۔ ورشا اس کی اسمائل دیکھنے لگی۔ اسمائل کرتے ہوئی اس کے گالوں میں ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ خرم اپنی آپ کے ڈمپل پیارے ہیں، ورشا اس سے نارملی بولی، شاید اپنے بھائی کے لفظوں کے اثر کو کچھ کم کرنا چاہ رہی تھی۔ اور ورشا تو سب سے پیاری ہے۔ چلو اب جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر ہم باہر چلیں گے ہم دونوں، وہ مسکرا کر بولی۔ ورشا نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر وہ خود ان سوچوں اور تھکاوٹ سے نکلنا چاہتی تھی، تبھی خرم کی بات مان کر اس نے شاور لیا اور لباس تبدیل کر لیا، جس سے ایک اچھا اثر ہوا تھا۔ وہ دونوں لان میں آ گئی۔ گھر کا پچھلا لان بہت خوبصورت تھا۔ وہ تو کیا ورشا کو خوش کرتی، ورشا اسے اس لان میں موجود چیزیں اور یہاں کے بے پناہ خوبصورتی کا پتہ دینے لگی۔ یہ کمرہ عادل بھیا کا ہے، ورشا نے بتایا۔ یہ خرم حیران ہوئی۔ جی یہ گھر ہے، اندر انہوں نے کمرہ نہیں لیا تھا، یہ تعمیر 2 سال پہلے کی ہے، اور یہ سارا پوزیشن بھی انہی کا ہے۔ ہمارے علاوہ کوئی بھی بھیا یہاں نہیں آتے، انہیں اجازت نہیں ہے۔ ورشا ہلکا سا مسکرائی۔ خرم کو اچھا لگا تھا کہ وہ مسکرائی تھی۔ تم سب کے لیے اسپیشل ہو، خرم بولی، لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ ورشا چپ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، ورشا بولی تو خرم ایک دم تڑپ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہاری تو کوئی بھی غلطی نہیں ہے ورشا، تم بہت معصوم ہو، بلکہ ایک موتی کی طرح جو کسی سیپ میں چھپا ہوا تھا۔ تمہارا کہیں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ورشا چپ سی رہی۔ اور بھی بتاؤ نا، اس نے اس کا ذہن بانٹنے کو بولا۔ ورشا اسے بتانے لگی کہ یہ پلانٹس عادل کو کتنے پسند ہے، یہ جگہ اس نے اپنے ہاتھوں سے سجائی تھی، یہاں پر لگا فاؤنٹین اور بھی جتنا کچھ تھا وہ سب اس کا سجایا ہوا تھا، اور سب سے خاص کر بات جب شام ڈھل جاتی ہے، یہاں کا ماحول بہت پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہاں خود بخود ایک مدھم ترکش میوزک چلنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں موجود ہر چیز رقص کرتی ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ پھر سے خرم کو جیسے یقین نہیں آیا۔ ورشا اب کے ہنس دی۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا، اس نے کہا تو خرم سر ہلا گئی۔
کیا یہ روم لاک ہے؟ وہ ویسے ہی کچھ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ جی، اس کی چابی بھیا کے پاس ہی ہے۔ روم میں ہمیں بھی آنے کی اجازت جو نہیں ہے، وہ بولی تو خرم نے سر ہلایا۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ ورشا نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ کھانا چاہیے۔ وہ مسکرائی تو ورشا نے پھر سے نفی کی۔ ہمیں بھوک نہیں اپی، اس نے اتنا ہی کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اللہ حافظ۔